علیہ وسلم۔ ایک شاعر لکھتا ہے کہ شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، دل لگا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ، شوکت شاہی نہ تاج خسروی لے جائے گا، تو خدا کے گھر فقط عشق نبی لے جائے گا۔ کیا بات ہے۔ اور تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے احمد رضا کا مسلک حق، تھام لے باغ جنت میں تجھے مسلک یہی لے جائے گا۔ آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، آ رہی ہے ہر طرف سے بس یہی پیاری صدا، اب تمہیں منزل کی جانب فیض ازہری لے جائے گا، اب تمہیں منزل کی جانب فیض ازہری لے جائے گا۔ اور جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ جس کے سینے میں جلے گا علم قرآن کا چراغ، باپ ماں کو خلد میں بیٹا وہی لے جائے گا۔ اور صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ اور درس قرآن ہم نے بھلایا ہوتا، درس قرآن ہم نے بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ادارہ جس کو ہم اور آپ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے نام سے جانتے ہیں، یہ بات کسی اور نے نہیں بلکہ تمام حفاظ و قراء کے استاذ الحفاظ والقراء حافظ و قاری یعقوب احمد شیری صاحب نے لگایا تھا۔ اور تھوڑی سی مدت نہیں بلکہ اس پہاڑی کی سرزمین پر تقریباً 45 سال تک ایک مدرسے کی چہار دیواری کے اندر رہ کر، مصطفیٰ کے گھر کے اندر رہ کر قرآن پاک کی تعلیم سے بچوں کو آراستہ و پیراستہ کرتے رہے۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلا شک و شبہ والی کتاب، لا ریب کتاب ہے۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، پوری دنیا کا نظام ادھر سے ادھر ہو سکتا ہے، پوری دنیا کا سسٹم بدل سکتا ہے، آسمان ٹوٹ کر زمین پر گر سکتا ہے، آسمان کے ستارے زمین پر آ سکتے ہیں، یہ زمین اپنی چھاتی کو شک کر کے پوری دنیا کو اپنے اندر سما سکتی ہے، پوری دنیا کے اندر بدلاؤ آ سکتا ہے، پوری دنیا کے اندر انقلاب پیدا ہو سکتا ہے، مگر یاد رکھو جو قرآن حافظ، جو قرآن دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کے ان 7 بچوں نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، جو قرآن مولانا نعیم سعدی نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، جو قرآن قاری اختر رضا نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اس قرآن کا ایک شبد و مد نہ کل بدلا تھا، نہ آج بدلا ہے، اور نہ صبح قیامت تک بدل سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ ایک کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ حجی عظمت قرآن حضرت علامہ مفتی ساجد صاحب قبلہ۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے وہ آمنہ کے لاڈلے، انبیاء کے سردار محمد الرسول اللہ کا دور ہو، اس دور میں قرآن کو مٹانے کی ناپاک
کوششیں کی گئیں. کبھی ابو جہل و عتبہ و شیبہ نے قرآن کو مٹانا چاہا. مصطفیٰ کے بعد قرآن کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور صبح قیامت تک قرآن پاک کو مٹانے کی کوشش کی جاتی رہیں گی. وہ مصطفیٰ جان رحمت، وہ کونین کے دولہا، جب وحی الہی کو لے کر اپنے در دولت سے نکلتے تھے تو سرکار کے راستے میں نوکیلے پتھر ڈال دیے جاتے تھے. قربان جائیے، وہ آمنہ کا لاڈلا نوکیلے پتھروں پر اپنے مبارک قدموں کو رکھتے جا رہے تھے، قرآن پڑھتے جا رہے تھے. مکے کے باشندوں کو، اسلام کے دشمنوں کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ دین کے راستے میں نوکیلے پتھر بچھانا یہ تم ظالموں کا کام ہے، اور قرآن پڑھ کر رحمت و نور کے پھولوں کی برسات کرنا یہ آمنہ کے لاڈلے محمد الرسول اللہ. قربان جاؤ، نبی کے راستے کو روکا گیا، مگر آج مصطفیٰ جان رحمت کے گھر پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم پر پابندی لگائی جا رہی ہے، قرآن سیکھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے. قسم رب کائنات کی، اپنی زندگی کے 45 سال تک حافظ یعقوب پہاڑی کی سرزمین کے اوپر رہ کر، مصطفیٰ کے گھر میں رہ کر قرآن کی تعلیم کو قرآن کی تعلیم کو عام کرتے رہے، بچوں کے سینے میں قرآن کی آیتوں کو محفوظ کرتے رہے. اور آج ہمارے درمیان تو نہیں ہے، مگر انہوں نے اپنے شاگرد ہمارے درمیان چھوڑ دیے ہیں، حافظ قرآن ہمارے درمیان چھوڑ دیے ہیں، قاری قرآن ہمارے درمیان چھوڑ دیے ہیں، اور اپنے ایک بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کی 4 دیواری میں چھوڑ کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ قرآن کو مٹانے والے، قرآن کی تعلیم کو روکنے والے ہر دور میں جنم لیتے رہے ہیں، مگر کام کو انجام دینا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور اس کام میں رکاوٹیں کو دور فرما دینا یہ رب کائنات کا کام ہے. حضرات محترم، آج 7 طلباء کرام حافظ قرآن کی شکل میں، حفاظ قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے منبر نور پر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے ماں باپوں نے ان کی جدائیاں سہی، ان سے دور رہے، اپنے گھر پریوار سے ان کو دور رکھا. دن ہو یا رات یہ بچے ماں باپ سے دور، اپنے گھروں سے دور، اپنے پریوار سے دور، اپنے وطن سے دور، قرآن کی تعلیم کے شوق میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا، انہوں نے اپنا وطن چھوڑا، انہوں نے اپنے ماں باپ چھوڑے، انہوں نے اپنا گھر پریوار چھوڑا. ہم نے عرض کیا، اے پروردگار عالم، یہ بچے تو قاری قرآن کہلائے، یہ بچے تو حافظ قرآن کہلائے، یہ بچے تو مصطفیٰ کی حدیث کے مصداق ٹھہرے. من خرج فی سبیل طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. سرکار فرماتے ہیں جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ واپس ہو جائے. مگر یا رسول اللہ، ان کے ماں باپ نے جو جدائی سہی ہے، ان کے ماں باپ نے جو صدمہ سہا ہے، ان کے ماں باپ نے ایک لمبے زمانے تک ان کے بغیر اپنے وقت کو گزارا ہے، یا رسول اللہ ان کو اس کا کیا اجر ملے گا؟ ہم سب کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جن ماں باپ نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہوتا ہے، رب کائنات انہیں کل میدان محشر میں ان کے سر پر ایک ایسا تاج سری سجائے گا جس کی چمک کے سامنے چاند و سورج کی چمک ہلکی پڑ جائے گی. بے شک بے شک. سبحان اللہ. یہ مقام ہے ان طلباء اکرام کا، ان حفاظ اکرام کا، اور کس طریقے سے انہوں نے ان مناسب کو طے کیا ہے. رات ہو یا دن، دن کا اجالا ہو یا رات کی تنہائی ہو، قرآن ان کے سامنے ہوتا ہے. رات ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، دن ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. کتنے لوگوں نے ان کے ساتھ اچھائی کی ہے، کہیں ان کے کھانا کھلانے کی صورت میں، کہیں ان کے اچھے رہنے کی صورت میں، کہیں ان کو کپڑا پہنانے کی صورت میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے
میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں تم میں افضل کون ہے، تم میں بہتر کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ اخبر و اکرم، ہم کو بتا دیجئے، ہم پر کرم فرمائیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کل میدان محشر میں رب کائنات قرآن کے قاریوں کو اکٹھا فرمائے گا، قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو اکٹھا فرمائے گا، قرآن کے حافظوں کو اکٹھا فرما کر ان سے حکم فرمائے گا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ تمام حفاظ اکرام قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ کر سنائیں گے، ان کے انداز کی بنیاد پر، ان کے حسن لہجے کی بنیاد پر ان کے درجات کو بلند کر دیا جائے گا۔ اور جب سب خاموش ہو جائیں گے تو رب کائنات ارشاد فرمائے گا اے قرآن کے قاریوں کیا تم ایسے لوگوں کو جانتے ہو دنیا کے اندر جنہوں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے، تمہارے ساتھ میں بھلائی کی ہے، تمہارے ساتھ میں اچھائی کی ہے؟ تو یہ قرآن کے قاری کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں، کسی نے ہمارے کھانے کا انتظام کیا تھا، کسی نے ہمارے کپڑوں کا انتظام کیا تھا، کسی نے ہمارے رہنے کا انتظام کیا تھا۔ بارگاہ خداوندی سے آواز آئے گی اے قرآن کے قاریوں، دنیا کے اندر زمین کے بچھونے پر رہ کر جتنے لوگوں نے تم پر احسان کیا جاؤ انہیں تلاش کرو اور ان کو تلاش کر کے تم بھی جنت کے حقدار ہو اور انہیں بھی تم اپنے ساتھ جنت کے باغات میں سبحان اللہ، قربان جائیے۔ یہ مقام ہے جو قرآن کے حافظوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرتے ہیں، اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ رب کا قرآن اعلان کرتا ہے یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلا شک و شبہ والی کتاب ہے۔ پوری دنیا قرآن کو مٹانے کے چکر میں لگی ہے، پوری دنیا ناموس رسالت کو ختم کرنے کے چکر میں لگی ہوئی ہے، مگر یاد رکھو دنیا کے اندر اور بھی کتابیں نازل ہوئی تھی، ان کی حفاظت کا ذمہ رب کائنات نے نہیں لیا۔ رب کا جب یہ قرآن نازل ہوا ہے تو رب کائنات فرماتا ہے ہم ہی قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان مخدوم اشرف، خانوادہ اشرفیہ، شہزادہ غازی ملت، شہزادہ غازی ملت، حضور نورانی میاں صاحب قبلہ، حضور نورانی میاں صاحب قبلہ۔ کون آیا کون آیا کون آیا کون آیا کون آیا کون آیا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان سلطان الہند خواجہ غریب نواز، مسلک اعلیٰ حضرت، خانوادہ اشرفیہ، خانوادہ شیریہ، خانوادہ اشرفیہ، شہزادہ حضور غازی ملت، شہزادہ حضور غازی ملت، حضور نورانی میاں صاحب قبلہ، حضور نورانی میاں صاحب قبلہ، شہزادہ حضور حافظ یعقوب صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر۔ دیکھیے بہت تیزی کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ جائیں، بالکل بیٹھ جائیے، بالکل پلیز سیٹ ڈاؤن، بیٹھ جائے۔ بالکل پرسکون طریقے سے آپ بیٹھ جائیے گا۔ شہزادہ غازی ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، اشرفی دولہ، تاج العلماء حضرت علامہ مولانا شاہ الحاج نورانی میاں صاحب قبلہ کچھوچا شریف، وہ ہمارے بیچوں بیچ ممبر رسول پر جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ آپ حضرات انتہائی امن و سکون کا ماحول بناتے ہوئے تشریف رکھیں اپنی جگہ، اور بہت جلد آپ کے سماعتوں کے حوالے حضرت کو کر دیا جائے گا۔ ایک مرتبہ دل لگا کر کہہ دیجئے یا رسول اللہ۔ دارالعلوم رضائے مصطفیٰ کسی اور کی دین نہیں بلکہ ایک سنجیدہ مزاج، ایک بردبار، ایک خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرنے والی عظیم شخصیت جس کو بحری اطراف اور سارے علاقے کے لوگ حافظ و قاری یعقوب احمد شیری صاحب کے نام سے جانتے ہیں، ان کا ایک زندہ اور عظیم یہ سرمایہ اور تحفہ ہے۔ اس کو آگے چڑھانا، اس کو آگے بڑھانا کوشش
کوششیں کرنا اور قدم قدم پر ان کے بچوں کے کاندھوں کو مضبوط کرنا اور ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کے اوپر نازل ہونے والی وہ مقدس کتاب جس کو پوری دنیا قرآن کے نام سے جانتی ہے، اس قرآن کی تعلیم کو یہ پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ہم ان کے ساتھ میں چلتے رہیں اور ان کی کوششوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں۔ سبحان اللہ، سب لوگ تو مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم مسلم ہوئی بے اقتدار اپنی۔ وآخر دعوانا